السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہر کام میں اپنے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے، ہم لوگ اس سے بھی زیادہ اپنے ہر کام میں پروردگار کے محتاج ہیں۔ آج دوستو اللہ رب العزت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اور بہت بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر ان کو پا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ دوستو، تین بنیادی عقیدے ہیں۔ دین اسلام نے تین بنیادی عقیدے پیش کیے ہیں۔ نمبر ایک، توحید، ہمارا معبود حقیقی صرف ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسرا عقیدہ دوستو رسالت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ تیسرا عقیدہ دوستو قیامت کے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہر بندہ اپنے کیے دھرے کا جواب دہ ہوگا۔ کل امر بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عملوں کے بدلے رہن میں رکھا گیا ہوگا۔ جیسے راہن سے کوئی چیز چھڑانے کے لیے کچھ ادا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح بندے کو بھی جان چھڑانے کے لیے نیکیوں کی صورت میں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کو جزا اور سزا کا دن کہتے ہیں۔ یہ تین عقیدے بنیادی عقیدے ہیں، اور باقی تمام عقیدے ان کے گرد و پیش گھومتے ہیں۔ وہ جزوی عقیدے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے عقیدے کا بھی انسان اس وقت تک پابند رہتا ہے جب تک کہ اس کا تیسرا عقیدہ مضبوط ہو۔ جب اس کے دل میں قیامت کا خوف ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہو، تو وہ دنیا میں اپنے نفس کو بھی قابو کرتا ہے، شیطان کے پیچھے بھی نہیں چلتا، خواہشات کو بھی اپنا قبلہ نہیں بناتا، بلکہ محنت و مجاہدہ کرتے ہوئے صبر و ضبط کے ساتھ پروردگار کی حکموں کو بجا آوری کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کی اتباع کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حسرت اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا یہی تیسرا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور کہ عورتیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں یا جہان مٹھا تے اگلا کہ ونج ڈٹھا۔ دوستو، جب وہ مسلمان ہو کر ایسی باتیں زبان سے نکالتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا پکا یقین نہیں، بلکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ گویا کہ آخرت کی تیاری وہ موت سے پہلے کرنے کے بجائے یوں سوچتے ہیں کہ جب وہاں جائیں گے تو نجات کا کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ دوستو، یہی انسان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ جب آگ لگ جائے تب کنویں نہیں کھودے جاتے، پہلے سے اگر کھودے ہوئے ہیں تو ان کا پانی کام آتا ہے۔ اسی طرح جو انسان دنیا میں موت کی تیاری کرے گا، قیامت کے دن اسے وہ تیاری کام آئے گی۔ جو بندہ دنیا سے بغیر تیاری کے فوت ہو گیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے سمندر کے اندر بغیر کشتی کے چھلانگ لگا۔ عام دستور یہ ہے کہ جو چیز زیادہ بڑی اور شان والی ہو، اس کے زیادہ نام ہوتے ہیں، چنانچہ قیامت کے دن بھی مختلف نام رکھے گئے۔ مثال کے طور پر اس کو یوم القیامہ کہا گیا، کھڑے ہونے کا دن، اللہ کے حضور پیشی کا دن۔ یوم الحسرہ بھی کہا گیا، حسرت کا دن، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بڑی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا میں نیک اعمال کر لیے ہوتے اور آج ہم یوں ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ یوم التغابن بھی کہا گیا۔ تغابن کا دوستو معنی یہ ہے کہ فیصلہ، چنانچہ قیامت کے دن فیصلے کا بھی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن جمع کرے گا اور وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اے انسان، وہ تیرے لیے ہار جیت کا دن ہوگا، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ یوم الوعید بھی کہا گیا، یوم الفصل بھی کہا گیا۔ قیامت کے دن وہ نام جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اگر ان کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تو دوستو تفصیل کچھ اس طرح سے بنتی ہے: روز قیامت، یوم حسرت، یوم حساب، یوم ندامت، زلزلے کا دن، کڑک کا دن، روز واقعہ، کھڑکھڑانے کا دن، چھا جانے والا دن، دل کو ہلا دینے والا دن، روز برحق، ہنگامے کا دن، چیخو پکار کا دن،
ملاقات کا دن، باہم پکارنے کا دن، بدلے کا دن، ڈراوے کا دن، پیشی کا دن، اعمال کے وزن ہونے کا دن، فیصلے کا دن، جمع ہونے کا دن، دوبارہ اٹھنے کا دن، رسوائی کا دن، سخت دن، انصاف کا دن، پھیلنے کا دن، بلا شک و شبہ دن، وہ دن جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، وہ دن جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو، ان چند ناموں سے اندازہ لگائیے کہ قیامت کا دن کتنا عجیب دن ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر، عام دستور یہ ہے کہ جب بڑی کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت جو خود عظیم اور عرفہ والا ہے، وہو العلی العظیم ہے، انہوں نے قیامت کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں نبأ العظیم کی الفاظ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، یعنی ایک بڑا واقعہ یا بڑا حادثہ۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کو بڑا کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی وہ چیز بڑی ہوگی۔ چنانچہ ہم نے دنیا میں بڑی خبریں سنی، مثلا ہم نے یہ خبر سنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کی، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ حضرت آدم کو جنت میں زمین پر اتارا گیا، پوشاک اتارے گی، یہ بھی دوستو اتنی بڑی خبر نہیں۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا، یہ بھی اتنی دوستو بڑی خبر نہیں۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کی ہڈیوں سے لوہے کی کنگھی کے ساتھ گوشت کو علیحدہ کر دیا گیا، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ دوستو، قوم سمود پر عذاب آیا، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ قوم عاد پر عذاب آیا، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعون اپنی قوم کے ہمراہ دریا کے اندر غرق ہوا، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں۔ جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو آپ نے آ کر سب سے بڑی خبر سنائی۔ وہ سب سے بڑی خبر کیا تھی کہ اے محبوب، آپ سے یہ پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اس بڑی خبر کا اعلان کرنے کے لیے بڑے پیغمبر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ قیامت کے دن کب اور کیسا ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد بیان کرنا شروع کیا، اس میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بتاتے رہے، حتیٰ کہ بتاتے بتاتے زور کا وقت ہو گیا۔ ہم لوگوں نے زور کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اللہ کے محبوب خطبہ دینے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ اسی حال میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اتنا کھول کھول کر اللہ کے محبوب نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا۔ دوستو، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ کیا گیا، بلکہ کئی صورتوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد قیامت کا دن کا تذکرہ دوستوں ملتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اغلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، دوستو ایک جگہ فرمایا اذا السماء انفطرت، ایک مقام پر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ یہ ایسا دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، وہ اللہ کو رپورٹ دے گی، اے مالک تیرے اس بندے نے اس جگہ پر یہ عمل کیا، اس جگہ پر گناہ کیا، اس جگہ پر یہ گناہ کیا۔ انسان اس دن پریشان ہوگا کہ میں نے تو کبھی سنا بھی نہ تھا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر میں گناہ کروں گا وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دینے والی بنے۔ ایک مقام پر فرمایا القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس کا نام ہے سورۃ قیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ایک جگہ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ایک جگہ فرمایا وکفی بنا حاسبین وانا لہ کاتبون۔
میرے بندے جو عمل کر رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، یعنی لکھوا رہے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا واقفوہم انہم مسئولون، ان کو ذرا روکو اس پل کے اوپر، اس لیے کہ ان سے ہم نے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ قیامت کے دن دوستو 4 شہادتیں قائم ہوں گی۔ سب سے پہلی شہادت انسان کے اعضاء، یہ سلطانی گواہ بنیں گے، یہ خود بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کرتوت کی۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تیسرا نامہ اعمال، انسان کا نامہ اعمال بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اس دن اگر انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں یقین ہوگا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کا حساب دینا ہے، اور جن کے نامہ اعمال باقی ہاتھ میں ملیں گے، جن کے نامہ اعمال دوستو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادری ما حسابی یا لیتہا کانت القاضی ما اغنا عنی مالی ہلک عنی سنی۔ انسان جس جگہ پر گناہ کرتا ہے زمین کا، وہ حصہ بھی اس کے خلاف گواہی دے اور رپورٹ دے کہ اس نے یہ گناہ کی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ یوم دن تحدث اخبارہ۔ شہوت ایسی چیز ہے جو انسانوں کو گناہ پر آمادہ کرتی، لیکن نیک انسان اللہ رب العزت کے سامنے کی شرمندگی اور رسوائی سے ڈرتے، اپنے نفس کو لگام ڈالتے اور کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں کرتے۔ دوستو ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے طلبہ و طالبات کے دلوں میں قیامت کا ایسا نقشہ جما دیتے تھے کہ دوران سال ہر دن وہ یوں ہی سمجھتے رہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ حالت میں ہیں۔ چنانچہ وہ جو کام کرتے تھے اس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے پروردگار ہمیں دیکھ رہے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں قیامت کے خوفناک دن سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سرخروف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طور پر کامیاب فرمائے۔ تو اس کے لیے دوستو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہم اس کی فکر کر لیں، اس کی کوشش کر لیں، اس کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اس کی اطاعت پہ آ جائیں، اس کے نبی کی اطاعت پہ آ جائیں، اس کی فرما برداری کو اپنا لیں۔ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں جو اس کی تیاری میں آتی ہیں دوستو، اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اگر کرنے لگ گئے تو سمجھ لو کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اور اگر نہ لگے تو دوستو موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی دروازہ کھٹک سکتا ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی دستک دی جا سکتی ہے۔ موت نکالنے والا فرشتہ بے لوث اور بتائے بغیر انسان کے گھر آ جاتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے دوستو ہم تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔